على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَّ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَصِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحجر کی آیات ہیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قلب مبارک کی تسلی کے لیے اور ان کے اطمینان کامل کے لیے اللہ نے اپنے خصوصی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور ہدایات ربانی جاری فرمائے. جیسا کہ آپ سابقہ آیات میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قوموں کے احوال ذکر فرمائے اور آخر میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے قوم لوط کا ذکر فرمایا، ان کے عقائد خبیثہ اور ان کے اعمال سیئہ، اور پھر ان پر اللہ تبارک و تعالی کا جو عذاب نازل ہوا دنیا میں اس کی تفصیل، اور پھر اختصار کے ساتھ اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب علیہ السلام کی ہلاکت کا ذکر فرمایا. اور اس کے بعد پھر اللہ نے اصحاب الحجر سے مراد جو ہے وہ قوم ثمود ہے، جن کے پاس اللہ کے پیغمبر سیدنا صالح علیہ السلام تشریف لائے. اللہ نے ان کو بڑی نشانی عطا فرمائی، لیکن قوم کی بدبختی کہ وہ اتنے واضح اور بین آیات کے بعد، معجزات کے بعد بھی اپنے اس عناد پہ، اپنے اس بغض پہ، اعراض پہ اڑے رہے، اور اس کا نتیجہ بھی کیا نکلا کہ ان پر بھی ایسا عذاب آیا کہ کوئی ایک بھی ان میں سے نہ بچ سکا مگر جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول بیان فرمایا کہ تم انسان ہو، تمہیں میں نے عقل دی ہے تو غور کرو. تم بھی دنیا میں ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہو تو کوئی مقصد ہوتا ہے کہ جناب یہ کیا ہے، ہسپتال ہے، اور یہ کیا ہے جی، یہ اسکول ہے، اور یہ کیا ہے جی، یہ ہوٹل ہے. تو ایک مقصد ہے کہ اس عمارت میں اسپتال ہوگی، اس میں اسکول ہوگا، اس میں ہوٹل ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ کب عقلو کچھ غور کرو کہ اتنا بڑا نظام جو میں نے بنایا ہے، آسمان و زمین پیدا فرمائے ہیں، پھر آسمانوں کو مزین کرنے کے لیے کروڑوں سیارات ہیں، کواکب و نجوم کا ایک نظام ہے
جس کی تعداد کا بھی تمہیں پتہ نہیں. اور پھر آسمانوں میں سکان السماوات والارض ملائکہ ہیں، کرسی ہے، عرش ہے، اور اس کے بعد پھر زمینیں ہیں، زمینوں کے طبقات ہیں، پھر آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں خلا ہے، اور پھر زمینوں پر جو منافع، یہ سارے ہم نے ایسے بنائے ہیں. نہیں ایک کھیل ہے، تماشا ہے کہ بنا دیا توڑ دیا، بنا دیا توڑ دیا، بس ختم. تو اس سے ہمیں سبق دیا گیا کہ غور کرو کہ اللہ نے آخر یہ کائنات کا جو نظام بنایا ہے تو اس کے بعد بھی فیصلہ تو ہوگا، کیونکہ اس نظام میں کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے ہوں گے. تو اگر ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں برابر ہوں تو پھر اللہ کا عدل کہاں گیا؟ اسی لیے قرآن نے بہت ساری جگہوں پر ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ بھی کیا نور اور اندھیرے بھی برابر ہو سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا کیا اندھا اور دیکھنے والا بھی برابر ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ نہیں ہو سکتے تو پھر مسلمان اور کافر کیسے برابر ہو سکتے؟ پھر ایک اطاعت گزار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کی بات ماننے والا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پہ ایمان لانے والا ہے، اور ایک انکار کرنے والا ہے. دونوں برابر، بس کھائیں پیئیں دنیا میں عیش کریں اور مر جائیں. بس یہ اللہ نے نظام اسی لیے بنایا تھا کہ تم چند دن اس دنیا میں آؤ، کھاؤ پیو اور بس چلے جاؤ. نہ پھر کوئی عالم ہو، نہ آخرت ہو، نہ عدل ہو، نہ حساب ہو، نہ سزا ہو، نہ جزا ہو. یہ کیا تصور ہے؟ تو اس کائنات کا وجود اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ نے جو اتنا بڑا نظام بنایا ہے تو اس کے بعد کوئی بعد حساب کتاب ہونا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ماننے والوں کو انعامات سے نوازیں گے اور انکار کرنے والوں پہ اپنا عذاب بھیجیں گے. اب کوئی غور کرے کہ جی اتنی بڑی مخلوق کو کیسے عذاب دیں گے، کس کس مجرم کو پکڑیں گے؟ کہ قیامت والے دن تو اولین و آخرین جو ہے سب اللہ کی دربار میں کھڑے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی اللہ کی مخلوق ہے، اور صرف انسان نہیں بلکہ جن بھی، سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. تو جی کس کس مجرم کو پکڑا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اس کے نمونے ہم نے تمہیں دکھلا نہیں دیے ہیں کہ جب قوم عاد کو پکڑا تو کوئی چھڑا سکا، جب قوم سمود کو پکڑا تو کوئی ان کو بچا سکا، جب قوم لوط کو ہم نے پکڑا تو کوئی ان کو بچا سکا. تو اگر ان کو ہم پکڑنے پہ قادر ہیں تو قیامت میں حساب لینے پہ بھی قادر ہیں. یہ ساری آیات کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی قلب کے لیے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے، آپ کیوں غم فرماتے؟ اگر یہ ایمان لے آئیں گے ان کا بھلا ہے، اور اگر یہ ایمان نہیں لے آئیں گے تو یہ اپنی عاقبت کو خود خراب کریں گے. باقی اگر ہم نے دنیا میں کافروں کو چند روزہ زندگی دی ہے، چند روزہ ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں، دولت و دنیا میں زندگی گزارنے کی آسانیاں دی ہیں، تو آپ ان پر توجہ نہ کریں. یہ متاع دنیا جو ہے یہ بالکل قلیل ہے اور حقیر ہے، اور اس کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں. اگر یہ دنیا اللہ کو محبوب ہوتی تو اللہ کبھی اپنے دشمنوں کو نہ دیتے. آپ دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ دولت تو اللہ کے دشمنوں کے پاس ہے. سب سے زیادہ راحت و آرام جو ہے ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس دم تک تو سب سے زیادہ طاقت، آرام، محلات سب دشمنوں کے پاس ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں. انما الحیات الدنیا لہو و لعب، یہ دنیا کی زندگانی تو ایک کھیل تماشا ہے. یہ دنیا کی زندگانی جو ہے ایک فانی ہے. یہ دنیا جو ہے ایک مسافر خانہ ہے. مسافر خانے میں پھر دل کا لگانا کیا؟ آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی آدمی ایئرپورٹ پہ جا رہا ہو
یا کسی ریلوے اسٹیشن سے سفر کر رہا ہو اور وہاں جا کر وہ ملازمین کو حکم دے کہ جی صوفے لگاؤ اور بسیں اور میزیں لگاؤ اور یہ میری سیٹنگ کرو، تو لوگ کہیں گے بھی کب عقل آدمی ہے بھی یہاں کو بیٹھنا ہے؟ یہاں تو بس گھنٹوں کی بات ہے کہ 1 گھنٹہ بعد یا 1 گھنٹہ پہلے جہاز آیا اور گئے۔ تو یہ کوئی گھر بنانے کی جگہ تو نہیں ہے کہ بعد بھی وہاں پہلے انتظامات میں لگ جائے اور جہاز چلا جائے۔ یہ دنیا بھی اسی طرح ایک مسافر خانہ ہے، ایک گاڑی ہے جو چل رہی ہے اور ہر آدمی اپنے اپنے وقت پہ اس عالم کو چھوڑ کے اگلے عالم کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اصل عالم جو ہے وہ دار الآخرہ، یہ دنیا جو ہے دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ تو جس آدمی نے یہاں کچھ محنت کر لی، اللہ کے راضی کرنے والے کاموں میں اپنا وقت لگا لیا، تو اس نے اپنی آخرت کی بھلائی کا انتظام کر دیا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں سورۃ الحاقہ میں اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس آدمی کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، کیونکہ یہ دلیل ہے کہ وہ ایمان والوں میں ہے، مومنوں میں ہے، تو وہ فوراً جناب اپنی جماعت کو، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو بلائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آپ بھاگ کے آؤ بھائی، او بھائی جلدی آؤ جلدی آؤ، دیکھو میرا رزلٹ آ گیا، نتیجہ آ گیا، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میں نے جانا ہے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اس لیے میں نے وہ کام ہی نہیں کیے جو اللہ کو ناراض کرے۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا ہو گیا اللہ نے معاف کر دیا۔ اور اس کے برابر جب اس کافر کو جب نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، اما من اوتی کتابہ بشمالہ، وہ کہے گا ہائے میرا اللہ، یقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہے گا کاش مجھے یہ نہ ملتا۔ اور اس کے بعد جناب وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، آئے کاش وہ جو موت آئی تھی نا اس کے بعد یہ زندگی نہ ملتی، بس وہ مر گئے، ختم ہو گئے، ویسا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کیوں غم فرماتے ہیں؟ آپ کو تو ہم نے سب سے بڑی نعمت قرآن دیا، اور آپ کو تو ہم نے سب سے بڑی نعمت سبا مثانی دیا۔ ان نعمتوں کے سامنے کافروں کے بعد دولت و دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس لیے آپ ان کی طرف کوئی توجہ نہ کریں اور کوئی غم نہ کریں، بلکہ ماننے والوں کے ساتھ محبت فرمائیں، ان کے ساتھ نرمی فرمائیں، ان کے ساتھ پیار فرمائیں۔ آپ کی محبت و پیار کے یہ دیوانے ہیں جو تیرے صحابہ۔ اب علماء کرام کے بہت سارے اقوال مبارک ہیں کہ 7 مثانی، اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعض علماء کرام جو ہیں مفسرین میں سے فرماتے ہیں کہ 7 مثانی میں سے مراد ہے 7 سور طوال، کہ اللہ نے جو قرآن میں بڑی صورتیں دی ہیں، جیسے سورۃ بقرہ ہے، سورۃ آل عمران، یہ بڑی صورتیں ہیں، تو یہ 7 بڑی صورتیں جو ہیں ان کو 7 مثانی کہا۔ اور بعض علماء نے اور بھی بہت سارے اقوال فرمائے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہے، کہ 7 مثانی جو ہے اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ اور مثانی کا معنی بار بار، مثانی کا معنی ہوتا ہے جو چیز تکرار، تو یہ سورۃ فاتحہ کی شان ہے کہ جو بار بار پڑھی جاتی، جس کو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، فرائض میں پڑھا جاتا ہے، واجبات میں پڑھا جاتا ہے، سنن میں پڑھا جاتا ہے، نوافل میں پڑھا جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ مثانی کا معنی یہ ہے کہ فاتحہ کا نزول ہی 2 دفعہ ہوا، یعنی باقی صورتیں تو 1 دفعہ اتری، لیکن یہ ایسی شان والی صورت ہے کہ اس کو 2 دفعہ اتارا، تو اس لیے بھی اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء و مفسرین نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے
اپنے فضل و کرم سے علم سے نوازیں اور ہم غور کریں تو گویا سارے قرآن پاک کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ، یعنی سارے قرآن مقدس کا جو خلاصہ اگر دیکھا جائے تو سورۃ فاتحہ، کیونکہ اصولی بات ہے کہ سارے قرآن پاک کے اندر جو مسائل مہمہ ہیں، جیسے آپ نے الحمدللہ کئی دفعہ پڑھا ہے کہ ایک مسئلہ ہے توحید، ایک مسئلہ ہے نبوت و رسالت، اور ایک مسئلہ ہے قیامت۔ یہ تین مسئلے ہیں جو سارے قرآن کے مسائل مہمہ ہیں، اساس ہیں، بنیاد۔ پھر اسی میں جب توحید آئے گی، صاف بات ہے کہ شرک کا رد بھی آ جائے گا۔ تو جب میرے محبوب کی رسالت کا ذکر آئے گا تو مکذبین کا رد بھی خود بخود آ جائے گا، اور جب قیامت کا ذکر آئے گا تو منکرین کا رد بھی آ جائے گا۔ تو سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے یہ تین مسائل ہیں، اور ان تین مسائل کا ذکر جو ہے وہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا ایک دوسری طرح سے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ہم سے دین کا خلاصہ پوچھے کہ بھی سارے دین اسلام کا 2 لفظوں میں خلاصہ بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں صرف 2 چیزیں ہی ہیں کہ العظمت للخالق، کہ خالق یعنی اللہ کی دل میں عظمت ہو اور اس کی مخلوق پہ شفقت۔ بس اسلام یہ چاہتا کہ دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے اور اللہ کی مخلوق پہ شفقت اور مہربانی پیدا ہو جائے، بس اسلام یہ۔ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ جب دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ کا حکم ہوگا حی علی الصلاۃ، تو کیسے تم گھر بیٹھے رہو گے؟ جب دل میں اللہ کی عظمت ہوگی تو صبح جو مؤذن کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، تو تم فوراً ہڑبڑا کے ہو اذان ہو گئی، اب پتہ نہیں میں جماعت میں بھی پہنچتا ہوں کہ نہیں پہنچتا، کیونکہ دل میں اللہ کی عظمت۔ اب جب دل میں اللہ کی عظمت ہے اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھو۔ یہ دیکھا نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں بعض اوقات یعنی اتنا شدید گرمیوں کا دور ہوتا ہے کہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا، یعنی انسان یہاں تو پھر بھی اللہ نے وسائل دیے ہیں، یہاں تو اللہ نے آرام پہنچایا ہے کہ ہر غریب کے گھر میں بھی اے سی لگا ہوا ہے۔ اچھا غریب کے گھر میں نہ بھی ہو تو کسی مسجد میں بھی چلا جائے تو اس کو اے سی مل جاتا ہے، کسی محلے کی مسجد میں بھی چلا جائے تو اس کو وہاں اے سی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نماز کا تو مل ہی جاتا ہے۔ لیکن وہ ملک دیکھیں گے جہاں یہ یعنی سہولتیں دستیاب نہیں ہوتی، بالکل اس کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر گرمیوں کے اندر روزہ رکھنا جو ہے، مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے سے تھے قرآن مجید یاد کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں رات کو قرآن پاک سنانا بھی ہوتا تھا، اور صاف بات ہے کہ اگر آدمی نے جو پارہ پڑھنا ہے رات کو اس کو اچھی طرح ضبط نہیں کرے گا تو پھر نماز میں کیسے پڑھے گا؟ تو اب جناب اتنی شدید گرمی ہوتی تھی، مجھے یاد ہے کہ میں اپنے میرے ایک استاد سے نابینا تھے، فوت ہو گئے، وہ استاد تھے میرے منزل سننے میں پڑھا نہیں ان سے، بہرحال استاد سے، تو ان کو لے کر ہمارے گھر میں دیہات میں اس گھر کے قریب ایک ندی تھی پانی کی، وہاں ہم چلے جاتے، اس پانی میں بیٹھ کے میں ان کو منزل سناتا اور مجھے یاد کرواتا، یعنی اتنا شدت کی گرمی ہوتی تھی کہ باہر بیٹھ ہی نہیں سکتے، جان نکل جائے، بس وہ درختوں کا سایہ ہوتا تھا اور پانی بہ رہا ہوتا تھا، بس وہ یہاں تک پانی میں بیٹھے رہے اور وہی منزل یاد کرتے رہے، اور وہ بیچارہ استاد بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جو غلطی کی وہ بتا رہا ہے، اس کو دوبارہ ہم پڑھ رہے ہیں اور یاد کریں، اس طرح وقت گزارتے تھے کہ یہ جو گرمی کا وقت ہے ظہر سے عصر تک یہ پانی میں بیٹھ کے گزارو، حل کوئی نہیں۔ اچھا مسجدوں میں بھی لوگ بیچارے آتے تو چادریں پانی میں بھگو کے اوپر لے لیتے تاکہ چلو کچھ دیر کے لیے تو ٹھنڈا رہے گا، لیکن اس وقت مجھے آپ بتائیں کہ آدمی اب نہر میں بیٹھے اگر وہیں غوطہ لگا کے پانی پی لے تو کون دیکھ رہا ہے؟ وہاں اگر آدمی نے غوطہ لگا کے پانی پی لے
یا آج بھی یہاں آپ جب گرمی کا دور ہوتا ہے اپنے گھر میں جائیں، آپ کا فلیٹ ہے، کمرہ ہے، بند ہے، اندر فریج رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، جوس ہے، شربتیں پڑی ہیں، لیکن آدمی نہیں پیتا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ اس اللہ کی عظمت ہے کہ بھی میں نے روزہ رکھا ہے اور اللہ نے روزے میں پینا کھانا منع کر دیا کہ جب تک سورج غروب نہیں ہوگا میں نہیں کھانا کھاتا۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ کیسا ایک عجیب منظر ہوتا ہے کہ آدمی بیٹھا ہے، سامنے ایک ایک اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی کھجوریں رکھی ہیں، کسی کے آگے چائے رکھی ہے، کسی کے آگے قہوہ رکھا ہے، کسی کے آگے شربت رکھی ہے، لیکن منتظر بیٹھا ہے بھی اذان ہو غروب ہو تو ہاتھ لگاؤ۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عظمت ہے۔ تو جب دل میں اللہ کی عظمت آ جاتی ہے تو پھر اللہ کے احکام کی تعمیل ہوتی ہے۔ جب دل میں اللہ کی عظمت آ جاتی ہے تو پھر آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ دیکھا نہیں کہ یوسف علیہ السلام پر امرأۃ العزیز نے کیا کیا مکر نہیں کیا، کیا کیا اپنا زور نہیں آزمایا، حسن نے کون سا ہیلا ہے جو نہیں آزمایا، حسن کی ترکش میں کون سا تیر ہے جو یوسف پہ نہیں چھوڑا گیا۔ محلات کے دروازے بند کر دیے گئے، اور قوت بھی ہے، حسن بھی ہے، دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن اس وقت بھی یوسف فرماتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ گناہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ وہ دل میں اللہ کی عظمت۔ تو جب انسان کے دل میں اللہ کی عظمت آ جاتی ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔ اور اسی طرح دیکھو کہ مخلوق پہ شفقت ہے۔ اگر مخلوق پر آپ کو شفقت ہے، آپ کسی کو بھوکا کیسے دیکھیں؟ مخلوق پر شفقت ہے تو آپ کسی اندھے کو گرتا ہوا کیسے دیکھیں؟ فوراً دوڑ کے پکڑیں گے بھی بیچارے کو راستہ لگا دو۔ کسی بوڑھے کو، کسی معذور کو، حالانکہ آپ نہیں جانتے وہ کون ہے، وہ کس ملک کا ہے، لیکن وہ ٹھہرو بھی بوڑھا آدمی کہہ رہا ہے میں اس کو ذرا پکڑ لوں۔ کسی پیاسے کو آپ دیکھتے ہیں فوراً دوڑتے ہیں پانی چاہیے۔ کسی کا چھوٹا بچہ رو رہا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، فوراً جا کے بچے کو پکڑتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مخلوق پہ شفقت ہے۔ اسی کا نام اسلام ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے اور مخلوق پہ شفقت پیدا ہو جائے، تو اسی کا نام اسلام۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے، وہ فرماتے کہ میرے بھائی دین سمجھنا ہو تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب تم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں اللہ کی یاد آئے گی، اور جب تمہیں اللہ کی یاد آئے گی تو اللہ تمہیں یاد فرمائیں گے، تو جب تمہیں اللہ یاد فرمائیں گے تو تمہیں ٹھیک بھی کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یاد فرمائیں گے، یاد کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے تیری کہ تجھے یاد فرمائے؟ لیکن جب تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تیرا ذکر فرمائے۔ تم بندوں میں بیٹھ کے ذکر کرو گے وہ ملائکہ میں ذکر فرمائے۔ تو جب تیرا ذکر ملائکہ میں آ جائے، ملائے اعلیٰ میں آ جائے، جب تیرا ذکر اللہ پاک فرما دے تو پھر مانا یہ ہے کہ تیری اصلاح ہو جائے، تیری ہدایت کے دن۔ تو اس لیے وہ فرماتے تھے کہ بابا اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت خدا کی، کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ تو صرف خدا کے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، منت ہے، خیرات ہے، دعا، یہ سب عبادت ہے، یہ تو صرف خدا کے لیے۔ عبادت خدا کی ہو اور اطاعت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبادت جو ہے وہ خدا کی ہو اور اطاعت جو ہے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی اطاعت نصیب فرمائے۔ صرف تقریر سننے پہ زور نہ لگایا کریں کہ بس سن لیا ٹھیک ہے، مولوی بھی کہاں کر کے چلا جائے گا۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے کلمات آئیں تو کوئی گھڑی ہوتی ہے رحمت کی، بس مانگ لیا کریں۔ کیا پتا ہے کتنا خوش نصیب ہے آپ لوگ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، مسجد الحرام میں بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر سامنے ہے، اللہ کا قرآن سامنے کھلا ہے، تو اس لیے ذرا مانگ لیا کریں۔ وہ فرماتے تھے عبادت جو ہے وہ خدا کی ہو اور اطاعت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس میں یہ اگر مگر چنانچہ چونکہ نہ ہو، بس یہ بات یاد رکھا کریں۔ یہ آج کل ہمارا جو حال خراب ہے نا وہ اسی طرح ہے کہ ہم آدھے بٹیر ہیں آدھے تیتر ہیں، نہ پورے بٹیرے بنے نہ تیتر بنے، تو درمیان میں لٹک کے رہ گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ جیسے منافق ہوتا ہے نا مذبذبین بین ذالک، کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ان کا بن سکا نہ ان کا بن سکا۔ جیسے اردو میں مثال ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ گھر پہنچا تو وہ باقی کتے ہڈیاں کھا گئے، ادھر گیا تو وہ والے کھا گئے، نہ ادھر بھی دی نہ ادھر بھی دی۔ تو یہ نہیں، سیدھی بات کرو کہ آدمی کہے ہاں جی بھئی وہ حضرت یہ اپنا والدین کے بزرگوں کے مرنے کے بعد جو کل شریف ہیں وہ جی شریعت میں تو نہیں ہے، ان کا جی برادری کا مسئلہ ہے نا حضرت، سارے لوگ آئیں گے کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی کہ بڑا بدبخت بیٹا ہے یار، باپ کے کل بھی نہیں کیے۔ تو یہ تو بہت بڑا جی ہے تو جی نجائز ہے حضرت، وہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ نجائز۔ آج میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے رئیس تھے، تو ان کے والد فوت ہو گئے۔ ان کے جب والد فوت ہو گئے تو حضور نے جناب یہ ہے کہ اب وہ چونکہ بڑے آدمی تھے، رئیس تھے، نواب تھے، تو بڑی دنیا آئی ان کی تعزیت کے لیے، تو انہوں نے جناب حکم دیا کہ بھئی بڑی دیگیں جو ہیں چڑھا دو اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے تیار کراؤ، اتنے بڑے لوگ آئے ہوئے۔ تو وہ بڑے جناب اعلیٰ قسم کے کھانے اور بڑے جناب طعام و انتظام، بڑا آدمی تھا وہ جناب، سارے جب کھانے لگ گئے، سارے آدمی کھانے کی میز پہ آ گئے۔ اس نے کہا حضرات کھانے سے پہلے صرف 2 منٹ میری بات سن لو، اس کے بعد پھر کھانا شروع کرو۔ انہوں نے کہا جی بڑی اچھی بات، ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا ہمارا شکریہ ادا کرے گا، ابھی ہم تمہارے والد کی تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرات دیکھیں کہ ایک تو میرے والد بزرگوار، ایک اچھی عمر میں، کوئی بوڑھے نہیں تھے، فوت ہو گئے۔ ہم پورے گھر والوں پہ مصیبت اور غم کا، صدمے کا ایسا پہاڑ ٹوٹا ہے کہ میرے گھر والوں کو ابھی تک ہوش و فکر بھی نہیں ہے، اور مجھ پر بھی ایک عظیم صدمہ ہے کہ آج میرے اوپر وہ جو سایہ عاطفت تھا، وہ جو سایہ لطف تھا، وہ سایہ مہربانی تھا، اٹھ گیا، والد چلا گیا۔ تو اس غم میں بجائے آپ اگر ہمارے غم میں شریک ہوتے، ہمیں ہلکا کرتے، آپ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بڑا غم ہے آپ کو میرے باپ کا بھائی، میرے والد کا آپ کو بڑا غم ہے کہ ایک آدمی بھی ایسا نہیں کہ دور بیٹھ جائے گا جی میں کھانا کھانے تھوڑا آیا ہوں، میں تو تعزیت کرنے آیا ہوں حضرت، ابھی دسترخوان لگا ہے، کھانا نہیں لگا ہے، اور آپ ایسے اوپر آ پڑے ہیں جیسے جانور گھاس پہ آتا ہے، تو میں غم ہے میرے باپ کا، اب کھاؤ۔ انہوں نے کہا اب کیا کھائیں، جوتے تو پہلے مار دیے تو۔ وہ سارے اٹھ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم کھانا نہیں کھاتے تھے، کہا الحمدللہ۔ نوکروں سے کہا کہ ساری بستی کے غریبوں کو لے آؤ، سارے بستی کو غریبوں نے کہا کھاؤ آرام سے کھانا، چلو میرے والد کو کچھ ثواب تو ہوگا، غریب کے پیٹ میں جائے گا۔ یہ جو بڑے بڑے آدمی کھا کے چلے جاتے، ڈکار ہی نہ دیتے، اس سے میرے والد کو کیا فائدہ ہوتا؟ تو غریبوں نے کھانا کھایا، سکون سے دعائیں کی، ماشاءاللہ۔ وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ نواز صاحب ایک بات سمجھ نہیں آتی، تو آپ پکاتے ہی نہ، آپ انتظام ہی نہ کرتے کھانے کا، اتنا بڑا انتظام کیا، پھر ان کو ذلیل کر کے عین کھانے کے اوپر سے اٹھا دیا بیچاروں کو۔ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ کھانا ہی نہ بناتے کہ بھئی ہمارا غم کا دن ہے، کیا کھانا۔ انہوں نے کہا کھانا نہ بناتا تو کہتے دیکھو سالہ بخیل ہے، پیسے خرچ کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے ان کو بتلا دیا کہ نہ میں بخیل ہوں، نہ مجھے پیسوں کا غم ہے، میں سب کچھ بنا سکتا ہوں لیکن تمہیں نہیں کھانے دوں گا، یہ غریبوں کا حق ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ گیا، تو اس علاقے میں الحمدللہ پھر رواج ہو گیا کہ بھئی کوئی آدمی فوت ہو گیا، ان کا غم کا دن ہے، بجائے ان کے گھر کھانا پہنچانے کے ان کے سر کے اوپر سوار ہو جاؤ، اچھے ہمدرد ہو بھائی، بڑی ماشاءاللہ تمہیں ہمدردی ہے، تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں
کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، میں نے بھی حضرت کی زیارت کی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگوں نے اس وقت زیارت کی جب عقل شکل کوئی نہیں تھا، بے وقوف تھے، جوانی تھی، ابھی بچے تھے، اور کچھ وہ اپنی جاہلیت کا، کچھ بلوچی کا، کچھ اپنے دماغ خرابی کا اثر تھا کہ ان لوگوں سے ہم کوئی فیض نہ حاصل کر سکے، کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکے، وہی نالائق کے نالائق ہے، جیسے پہلے تھے ابھی اب بھی، کیونکہ جو لوگ تھے ان سے ہم نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ زیارت کی ہے البتہ میں نے، بڑی لمبی داڑھی مبارک تھی، تو اللہ پاک ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اور وہاں تو جناب جیسے بیماروں کا علاج ہوتا ہے نا، جیسے بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بھی بابا دیکھو ٹی بی سب سے گندی مرض ہے، آؤ میرے پاس 3 مہینے رہو، علاج وہ شرطی علاج کرو، پیسے نہ دو، بعد میں دیتے رہے جب ٹھیک ہو جائے۔ تو اسی طرح کبھی کبھی تو حضرت بھی کہتے بابا جس نے علاج کرانا آؤ فقیر کی ہسپتال میں، جس نے علاج کرانا ہو آ جاؤ، 40 دن حلال کھانا پڑے گا، کپڑے بھی حلال کے پہننے پڑیں گے، اور نماز بھی نہیں چھوڑنی ہوگی۔ یہ 40 دن کا رگڑا لگے گا، پھر دیکھو ٹھیک ہوتے ہو، بیماریاں اندر کی نکلتی ہیں کہ نہیں نکلتی؟ اللہ کی شان ہے، کہتی ہیں میں نے تو نہیں دیکھا، ہم تو میں نے بتایا نا کہ غافل لوگ تھے، بے وقوف تھے، کوئی فائدہ حاصل نہ کیا، لیکن لاکھوں لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کہ شرابی اور کبابی اور زانی اور بدماش اور ڈاکو، لٹیرے اور اسمگلر، اللہ جانتے ہیں، سنا ہم نے بہت ہے، اور زیارت بھی کی ہے ایک دفعہ، لیکن اس وقت زیارت کی جب بے وقوفی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، کاش کہ ہمیں عقل ہوتا کہ یہ لوگ ہیں، ان سے کچھ سبق پڑھیں، ان سے کچھ علم سیکھیں، کچھ ہدایات حاصل کریں۔ اصول ہے نا جی، جب دولت چلی جاتی ہے نا پھر بندے کو پتہ لگتا ہے کہ دولت کیا ہے، جب نعمت چلی جاتی ہے نا پھر نعمت کا احساس ہوتا ہے، جب تک ہو تو احساس کیا۔ اتنے سچے لوگ تھے کہ پریزیڈنٹ ایوب خان جیسے آدمی کے بیٹے کا نکاح، تو اس کو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی بڑے آدمی بھی تو سوچتے رہتے ہیں نا بھی نام ہو جائے گا، ان کو وہ اللہ گزاری تھوڑا کر رہا ہوتا ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نام ہو جائے گا، جی فلاں مولوی صاحب کو بلایا تھا اور فلاں حضرت آئے تھے نکاح پڑھانے، ورنہ ان کو نہ مولوی سے ہوتی ہے نہ نکاح سے ہوتی ہے، ایک نام سے غلط ہے۔ تو ان کے دماغ میں بھی کسی نے خلل ڈال دیا، خان آدمی تھا، انہوں نے کہا جی حضرت لاہوری سے نکاح پڑھاؤ، بڑے اللہ والے بندے۔ تو اس نے نواب افضل عباس کو کہا، کیونکہ حضرت لاہور میں، اس نے کہا کہ میرے بیٹے کا نکاح ہے، تو سنا ہے کہ وہ عالم ہیں، بزرگ ہیں اور مفسر قرآن ہیں، ان کو دعوت دو کہ میرے بیٹے کا نکاح پڑھو۔ انہوں نے کہا جی میں تو جانتا ہوں، میں تو ان کی خدمت میں حاضر بھی ہوتا ہوں، میں جا کے دعوت دے آتا ہوں۔ تو خیر نواب صاحب کچھ حاضر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ایسے ہمارے صدر صاحب کے بیٹے کا نکاح ہے، میں دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، نیابتاً نائب بن کے، انہوں نے مجھے فرمایا۔ تو فرمایا اچھا بھائی، یہ چونکہ نکاح جو ہے حضور کی سنت ہے تو اس کا خطبہ پڑھنا بھی سنت ہے، خود عمل نکاح جو ہے وہ بھی سنت ہے، تو اس میں شریک ہونا تو اچھی بات ہے، اور آپ نے مجھے دعوت کی، لیکن فقیر کی کوئی شرطیں ہیں، نکاح ہوگا کہاں؟ اس نے کہا جی یہیں گورنر ہاؤس میں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شرط تو یہ ہے کہ کوئی سرکاری گاڑی واڑی مجھے لینے نہیں آئے، میں اپنی سائیکل چلا کے سائیکل پہ خود آؤں گا، سائیکل اپنی میں وہاں باہر کھڑی کروں گا، اور جب میں آگے بیٹھ جاؤں گا خطبہ شروع کر دوں گا، نکاح کا ہر چیز تیار ہوگا، لکھا ہوا ہو، دولہے کا نام کیا ہے، دلہن کا نام کیا ہے، وکیل کیا ہے، کلمار کیا ہے، یہ سارا کاغذ آگے میرے رکھ لیا جائے، اور میں بیٹھتے ہی بس خطبہ مسنونہ شروع کر دوں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ کھاؤں گا بھی نہیں، پیوں گا بھی نہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ مجھے ہدیہ ودیہ دینے کی بھی کوشش نہیں کرنا، وہ میں قبول نہیں کروں گا، اور پانچویں بات یہ ہے کہ جیسے سائیکل پہ آیا تھا اسی طرح سائیکل پہ واپس جاؤں گا، پھر مجھے پہنچانے کے لیے آگے پیچھے ہٹو بچو ہٹو بچو ہٹو بچو نہ کرنا۔ نواز صاحب سے جانتے تھے حضرت کو، تو انہوں نے کہا حضرت بالکل آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہے،
بس اب میرا صدر ہے اس نے ایک حجت کی ہے تو نکاح پڑھا دیتے ہیں، اللہ نکاح تو میں پڑھاؤں گا، وہ تو حکم ہے۔ تو عین ٹائم حضرت جناب سائیکل چلاتے ہوئے تشریف لے آئے۔ وہاں سائیکل پہ جانا آسان کام نہیں ہوتا، یہ کہہ دینا تو بڑا آسان۔ مولوی تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی جھنڈی والی کار آئے اور میں آگے کر کے یوں بیٹھوں اور لوگوں کو ادھر ادھر دیکھوں۔ یہ تو جناب اللہ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، ہمارا تمہارا کام نہیں۔ آج تو جناب مولوی اور پیر کا دربار دیکھو نا تو تمہیں گورنر بھول جائیں۔ تو بہرحال حضرت سائیکل پہ تشریف لائے اور جو ہی کمرے میں بیٹھتے ہی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ اب وہ صدر ہے، پروٹوکول ہیں، ان کے ضابطے ہیں، وہاں تو ساری دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ سارے وہاں چپ کر کے سارے بیٹھ گئے۔ کاغذ آگے رکھا ہوا تھا، تو نے پڑھ لیا، دولہا کو بلا لیا، خطبہ شروع ہو گیا، ایجاب قبول ہو گیا۔ اس کے بعد جناب الحمدللہ مبارک سلامت، لوگ ابھی مبارک سلامت کریں اور حضرت نکلے باہر، حضرت جو باہر نکلے فرانس سے تو پیچھے بھاگا پرندے، وہ دوڑتا رہا اور حضرت سائیکل پہ بیٹھ کے چلے۔ تو اس نے پھر نواز صاحب سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھ پہ بہت اثر ہوا ہے، مہربانی کرو کسی طرح، آخر ان کا ایک حق ہے کہ کچھ ہدیہ پیش کریں۔ تو نواز صاحب نے کہا بس خان صاحب یہ جو انہوں نے نکاح پڑھا دیا یہ غنیمت سمجھو اور بددعائیں نہ لو، بس جو ہو گیا ہو گیا، بس نہ ہدیہ دینے جانا نہ اپنی بے عزتی کروانا۔ انہوں نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پیسہ وہاں سب حرام کا ہے، نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا، تو دینے جاؤ گے اور بے عزتی ہوگی اور تم پٹھان آدمی ہو، تم سے برداشت نہیں ہوگا، ایک اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہو گیا، تمہارے بیٹے کا نکاح ہو گیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا یار یہ بھی تو میرے منہ پہ اتنی بڑا تھپڑ ہے نا کہ اتنا بڑا ایک عالم آئے نکاح پڑھائے اور چائے کی پیالی بھی نکلی ہے، یہ بھی تو میرے لیے بہت بڑی سزا ہے نا۔ انہوں نے کہا بھائی یہی سزا بہتر ہے، مزید کا برداشت کر۔ تو یہ لوگ وہ فرماتے تھے میرا بھائی میرا بیٹا عبادت خدا سے، کہ دعا مانگنی ہے کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ منت مانگنی ہے کس سے مانو؟ نظر نیاز قربانی چڑھاوا کس کا ہے؟ اللہ۔ اور رکوع سجدہ جھکنا بکنا اٹھنا کس کے لیے ہے؟ اللہ سے۔ اور اطاعت کس کی ہو؟ محمد۔ اب حضور نے فرمایا بیٹی کو حصہ دینا ہے۔ اب یہ اگر مگر میں نے جی شادی پہ بڑا خرچ کیا حضور، میں نے اگر جہیز پہ میں نے مگر بڑا خرچ کیا، اگر مگر نہیں، اسلام نے حکم دیا دینا ہے دینا ہے۔ یہ اگر مگر کیا مطلب؟ بھئی اب کوئی کہے کہ جناب میلاد منانا تھا، بھئی حضور نے جب نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، اہل بیت نے نہیں منایا، اگر مگر کیا مانا؟ اور جی محبت ہے، اور جی محبت کی علامت ہے، اور جی حضور کی شان کا اظہار ہے، اور جی حضور کا ذکر ہی ہوگا، اور ایک بات تو اچھی ہوگی نا۔ تو صحابہ کو یہ ساری باتوں کا پتہ نہیں تھا، 1400 سال بعد تمہیں سمجھ آئی ہے؟ نہیں، اطاعت ہو، کھری اطاعت۔ حضور نے فرما دیا سرے تسبیح میں کھانا ہے، بس حضور کا حکم آ گیا گردن جھک۔ حضور نے فرمایا بیٹی کو حصہ دینا ہے، آمنا۔ حضور کا حکم آ گیا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے، حاضر۔ اور جی میرا باپ بڑا اکھڑ ہے، ان پڑھ ہے، اور وہ حضرت بڑا جاہل ہے، اور حضرت وہ بلا وجہ بگڑتا ہے نا، یہ اگر مگر نہیں، بس والد کی اطاعت کرنی، تم اس کے پیشاب سے پیدا ہوئے، تمہاری قیمت جو ہے نا وہ یہی ہے، وہ جو پاگل ہے نا اسی کے پیشاب سے تم بنے ہو۔ بس حکم ہے کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے، بس کرنی۔ تو اس لیے فرماتے تھے کہ عبادت خدا کی ہو اور اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو۔ دعا کرو اللہ ہمیں نصیب کرے۔ اور تیسری چیز فرماتے تھے خدمت خلق خدا کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ غریب ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، نابینا ہے، معذور ہے، جو خدمت کر سکتے ہو، اور کچھ نہیں کر سکتے میٹھا بول، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو ہاتھ پھیر سکتے یتیم کے سر پہ، اچھا بچہ بیٹا خیریت ہے، ٹھیک ہو ماشاء اللہ، اللہ اس میں خوش رکھے، بس
یتیم بچہ اتنے میں بھی خوش ہو جائے گا کہ کسی نے میرے سر پہ ہاتھ تو رکھا ہے، کسی نے میرے ساتھ میٹھا بول تو بولا ہے۔ ایک بیمار ہے، اسپتال میں چلے گا، السلام علیکم حضرت کیا حال ہے، خیریت ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، ظہور اللہ باس نہیں یار، یہ بیماریاں بھی ہمیں پاک کرنے کے لیے آتی، پریشانیاں بھی ہمیں پاک کرنے کے لیے۔ نہ ایمان سے کہو، یہ سارے جو بزرگ بیٹھے ہو، کبھی ہسپتال میں گئے ہو کسی غریب کو دعا کر؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے اللہ کے کعبے میں بیٹھو، بات کرو سیدھی، کیونکہ میں تمہیں بتایا نا، میں ہوں بالکل سیدھا آدمی۔ یہ آپ جو سارے بزرگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ، معلوم ہوتا ہے ابھی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ہے آپ لوگوں کی، ماشاءاللہ نورانی چہرے ہیں، ماتھے پہ مصلے کے نماز کے نشان ہیں، پتہ نہیں دھوپ میں رگڑتے ہوئے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ بہرحال نہ آپ کبھی ہسپتال میں گئے ہیں کہ کسی غریب ناواقف کو جا کے پوچھائیں؟ بھائی کوئی آدمی بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، رشتے دار کے لیے، استاد کے لیے، شاگرد کے لیے گیا ہوگا، وہ میں مانتا ہوں۔ نہیں، سوال یہ ہے کہ محض اس لیے آپ گئے ہوں کہ ہسپتال میں غریب بیمار پڑے ہوں گے اور بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں تھے، ان کا کوئی ملنے والا، کوئی پوچھنے والا ہے، جا کے پوچھیں، یا ان کو بھی ہم 1 ریال کا کوئی فروٹ دے آئیں۔ کبھی آپ نے ماشاءاللہ ان بزرگوں میں کتنے نے قربانی فرمائی ہے، صف اول پہ ہے، اور اللہ کی مخلوق راضی نہیں ہوگی نا، یہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ بات یاد رکھو، آپ ہماری نیکیوں سے وہ گناہ گار اچھے ہیں جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرتے ہیں، جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرتے ہیں، وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ کتے پہ رحم کرو تو راضی ہو جاتا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، بلی پہ ظلم کرو جہنم میں پکڑ کے ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی صفت ایسی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لاکھ نیکی کرو خدا کی قسم، ساری رات تہجد پڑھو، اس کے بجائے اگر ایک غریب مظلوم پہ تم نے شفقت کر کے اس کی کسی مصیبت میں مدد کر دی ہے نا، یہ تیری کروڑ تہجد سے بہتر۔ اگر کسی گرتے ہوئے کو تم نے تھام لیا، کسی زخمی کے زخم پہ تم نے مرہم رکھ دی، کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کے رستہ پار کرا دیا، یہ تیری عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح کسی اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ گئے نا، وہ جو ایک گھڑی میں رنگ بدلتا ہے، پلٹتا ہے، اصلاح ہوتی ہے نا، وہ تیری محنتوں میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے دیکھا نہیں اللہ نے عبادت کے اقسام ہیں، ذرا غور کرو گے تو سمجھ آئے گا۔ بعض تو ایسی عبادتیں ہیں کہ 1 منٹ میں کایا پلٹ جاتی ہے، کیا مانا کافر ہے، لیکن پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صاحب دیکھو کتنا دیر لگی کلمہ پڑھنے میں، 1 منٹ میں بدل گیا، وہ جہنمی کے بجائے کیا بن گیا، جنتی بن گیا۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو تو کم از کم آدھا گھنٹہ تو لگے گا، تو ذرا کایا پلٹنے میں آدھا گھنٹہ لگانا پڑتا ہے۔ اور بعض کو بدلنے کے لیے ذرا 1 دن پورا لگتا ہے تو 1 دن کا روزہ ہو گیا، اور بعض کو بدلنے کے لیے آدمی کو ذرا یہ ہے کہ تھوڑا سا رگڑا سفر کا بھی لگے اور 1 مہینہ خرچ ہو تو حج رکھ دیا، اور بعض آدمی ہوتا ہے کہ جب تک اس کے مال سے نہ نکلے اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو زکوٰۃ رکھ دی اور صدقات واجبہ رکھ دی۔ تو یہ اللہ نے ہمارے اندر تبدیلیوں کے لیے ساری عبادات رکھی، اور اگر ان عبادات اسی لیے ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے روک دیتی۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن برائیوں سے نہیں رکتے۔ وہ اللہ کے بندے کتنی دیر نماز پڑھتے، اتنی دیر تو رکے ہوئے ہو کہ اتنی دیر بھی نہیں رکتے، اتنی دیر روکتے ہو، اور دن میں 5 دفعہ نمازیں پڑھو، ہر نماز میں 15 منٹ لگاؤ، 15-75 منٹ تک کم از کم، تم 2 گھنٹے تو روک گئے نا برائی، تو نماز تو روک رہی ہے برائی۔ باقی جب تیری نماز حقیقی نماز بن جائے گی تو ہمیشہ کے لیے روک رہی۔ اب تم بھی نقل کرتے ہو، نقل پھر بھی تو تمہیں روک رہی ہے نا روزانہ 2 گھنٹے، لیکن جب تمہاری اصل ہو جائے گی تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ اطاعت خدا کی ہو، عبادت خدا کی ہو، اور اطاعت محمد مصطفیٰ۔ اب اسی میں ایک نقطہ بھی بیان فرماتے تھے
کہ اطاعت جو ہے محمد مصطفیٰ کی ہو اور عبادت کس کی ہو، تو اس عبادت میں بھی ہم کس کی اطاعت کریں گے؟ بات تو سمجھو کیا مانا؟ اب نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ وہ بابا کو جو سمجھا کرو نا، بولا بھی کرو نا، قبرستان میں تو نہیں بیٹھا ہوں میں، مردوں کو پڑھا رہا کہ مردوں کو پڑھا رہا؟ میرا خیال تو مردوں کو ہے، آپ مردوں میں ہیں تو الحمدللہ۔ تو بہرحال اب نماز جو ہے یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، لیکن ہم کیسے پڑھیں گے؟ نماز کی بات ہے، آمنا باللہ، لیکن ہم کیسے پڑھیں؟ کون بات سمجھائے گا؟ تو اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ لیکن اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اب جناب اچھا وضو کیا ہے؟ عبادت ہے، لیکن کریں گے کیسے؟ جیسے حضور فرمائیں گے۔ تو عبادت کس کی ہوئی؟ خدا کی، اور اطاعت کس کی ہوئی؟ محمد۔ اسی طرح اب ہر عبادت پہ غور کر لو، اذان عبادت ہے، لیکن کیسے اذان دیں گے؟ پہلے پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ حضور نے پڑھایا، حضرت بلال نے پڑھا۔ تو اگر نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اب یہ عبادت اللہ کی ہے، لیکن اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ اسی لیے خدا فرماتے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع۔ اچھا اب اگلی بات کو دیکھیں کہ یہ عبادت خدا کی ہو، اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو، اور خدمت کس کی ہو؟ کیا بتایا تھا؟ خدمت کس کی؟ مخلوق کی۔ مخلوق کس کی ہے؟ اچھا ایک بیمار کے پاس ہم گئے، ہم نے کہا اچھا بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اچھا بھائی یہ تسبیحات رکھو، تمہیں دواؤں کے کام آئیں گے۔ اچھا بیٹا یہ فروٹ بھی رکھ لو، جب طبیعت بہتر ہو تو کھا لینا۔ تو جب اس کو ہم خوش کر رہے ہیں تو کس کی مخلوق ہے؟ تو ہم اصل میں تو خدمت مخلوق کی کر رہے ہیں، لیکن راضی کس کو کر رہے ہیں؟ دیکھو اب تینوں باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ نہیں جڑی ہوئی؟ تینوں چیزوں کا آپس میں رابطہ ہے نا۔ ہم اس بندے پہ جو ایک موڈ آگے رہا تھا وہ سب پکڑ ہے، تو ہم نے جو اس پہ مہربانی کی ہے، کیوں؟ کس کا بندہ ہے؟ تو اس لیے تو پھر راضی کس کو کر رہے ہیں ہم؟ اسی لیے سارا خلاصہ کیا نکلے گا کہ ہم اطاعت کریں گے تب بھی اللہ راضی، ہم مخلوق کی خدمت کریں گے تب بھی اللہ راضی، ہم عبادت میں سرکار دو عالم کے حکم پہ چلیں گے تب بھی اللہ راضی، اور جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر سارا کام بن گیا۔ اس لیے قیامت میں قرآن میں جو سرٹیفکیٹ صحابہ کو ملا وہ کیا ملا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سمجھو اللہ کے قرآن کو، ایک مسئلہ سمجھ آ جائے نا سارا درس کام آ گیا۔ اور اگر ساری تفسیر پڑھ جاؤ اور جب ختم ہو تو استاد سے پوچھے کہ استاد زلیخا مرد تھی کہ عورت؟ تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آدمی نہ پڑھے، آرام سے سو جائے، نیند کی کرے مزے سے۔ اگر پڑھنا ہے ایک مسئلہ، اب دیکھو ان تینوں کا آپس میں جوڑ دیکھو، جب بندے پہ ہم کر رہے ہیں تو بندہ کس کا ہے؟ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا نا کہ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ تھوڑا ہی انسان کا بندہ بنتا ہے، بندہ تو سب اللہ کے ہیں، بندگی تو اللہ کی ہے۔ یعنی جب میں اس سے پیار کروں گا تو گویا اللہ سے پیار ہوگا۔ یہی وہ بات تھی جو اولیاء اللہ سمجھاتے تھے کہ جب تم کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھتی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ واقعی اللہ والا ہو۔ اگر وہ خود ہی پٹڑی سے ہٹا ہوا ہو تو ہمیں بھی گمراہ کر دے گا، اگر وہ خود حضور کی سنت کی پٹڑی پہ ہوگا تو ہمیں بھی پٹڑی پہ لے جائے۔ اس لیے ان آیات میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان بیان کی محمد مصطفیٰ کی، فرمایا میرا محبوب آپ غم کیوں کر؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ میرا محبوب ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا فرمایا، ہم نے آپ کو قرآن عظیم جیسا معجزہ عطا فرمایا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ اور میرے اللہ نے فرمایا میرا محبوب
آپ ان کی طرف نظر ہی نہ ڈالیں، توجہ ہی نہ کریں، آپ تو بس مومنین پہ شفقت کریں۔ یہ تو دنیا کی عارضی چیزیں ہیں، ان کی تو کوئی حقیقت نہیں۔ اور وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اگر یہ ایمان نہیں لے آتے آپ غم نہ کریں۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس کا معنی ہوتا ہے نرمی سے پیش آنا، یعنی مومنین کے آگے محبت سے بچھ جانا۔ جیسے صحابہ کہتی ہیں کان رسول اللہ اقل تکلفا، صحابہ کہتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایسے بے تکلف ہوتے تھے کہ آگے کٹھے بیٹھ جاتے اور ایک برتن میں ہمارے ساتھ کھانا کھاتے، ایک پیالے سے ہمارے ساتھ پانی نوش فرماتے، اور کبھی کبھی ہماری ران پہ حضور اپنی ران مبارک رکھ لیتے، اور کبھی حضور ہمارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے، اور کبھی حضور ہمارا سامان سر پہ اٹھا لیتے، اور کبھی کوئی چھوٹی بچی رستے میں کھڑی ہوتی اور کہتی کہ یا محمد میرا یہ کام ہے، فرماتے چلو بیٹا تمہارا بھی کام کر دو۔ یہ شان تھی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی حضور کے خلق مبارک سے کچھ کروڑواں حصہ نصیب کر دے۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں لیکن امت تو ہے۔ واللہ اعلم۔ میرا بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے عمرہ کر لیا اور سر پہ آپ نے اس طرح پھروا دیا، اب آپ نے دوسرا عمرہ کیا تو مسئلہ یہ ہے کہ بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب اس طرح پھروائیں گے بال تو یہی پھینک دیں گے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تعمیل حکم کی، اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گنجا آدمی ہے وہ بھی عمرہ کرے تو اس طرح اس کو بھی پھروانا پڑے گا، چاہے اس کو پتا ہے کہ بال تو ایک بھی نہیں نہ ہو۔ تو آپ نے چونکہ دوسرے عمرے میں اس طرح نہیں پھروایا تو آپ نے کپڑے پہن لیے، آپ سے دم پڑ گئی، اور آپ اب بھی اس طرح پھروائیں، کیونکہ آدمی احرام سے نکلے گا ہی تب جب اس طرح پھروائے گا۔ یہ کپڑے یعنی آدمی چادریں پہنے شلوار پہن لے، احرام سے نہیں نکلتا جب تک بال نہ کٹائے، جب تک کہ اس طرح نہ پھروائے، گویا کہ آپ احرام کی پابندیوں میں ہیں۔ آپ فوراً سر پہ اس طرح پھروائیں اور ایک پگڑی دم بھی ادا کریں۔ کہتے جی کہ میں ڈرائیور ہوں ٹرینر کا، تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر اور عصر جو ہے، یعنی ظہر پڑھ کے فوراً عصر پڑھ لیں، مغرب پڑھ کے فوراً عشاء پڑھ لیں۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ، ظہر کو آخر وقت میں پڑھیں اور عصر کو جو ہے جلدی پڑھ لیں۔ قرآن شریف کا چومنا جو ہے کسی حدیث مبارک میں تو ہم نے نہیں پڑھا، لیکن بعض تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو چوما ہے، لیکن بہرحال سرکار دو عالم سے کسی حدیث مبارک میں ثابت نہیں کیا۔ کہتے جی کہ اگر نفل نماز میں آدمی قرآن دیکھ کے پڑھے نماز ہو جائے گی۔ کہتے جی کہ جو لوگ تعویذ باندھتے ہیں، میں تو بابا قائل نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ دو علماء فرق کرتے ہیں، بعض لوگ فرماتے ہیں کہ وہ تعویذات یا وہ عملیات جن میں حاضرات، موکلات اور شیاطین الجن والانس کے کلام کو دخل ہوتا ہے، وہ تو شرک ہے اور حرام۔ اور اگر قرآن مقدس کی کوئی آیت مبارک ہے یا اسماء اللہ الحسنی، وہ کہتے ہیں اللہ کے نام ہے ایسے جیسے قرآن جیب میں ڈال دو، وہ کہتے ہیں اس کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل اور احتیاط اسی میں ہے کہ جس بات سے خطرہ ہو قریب ہی نہ جاؤ، کیونکہ قریب جانے سے آدمی لازماً پھر غلطیوں میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط جو ہے بہتر ہے۔ میں تو نہ لکھتا ہوں اور نہ باندھتا ہوں، کیونکہ حدیث کے لفظ بہت سخت ہیں۔ میں نے اپنے والد کو عمرہ کرانے کے لیے پیسے جمع کیے تھے، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مغفرت کرے، تمام فوت ہونے والوں کی مغفرت کرے۔
اب وہ پیسہ جو ہے ان کے لیے کچھ صدقہ و خیرات میں لگا دو، اپنے کام کیوں لگاتے؟ جب تم نے نیت والد کے لیے کر لی تھی تو اب وہ پیسے کو کسی صدقہ جاریہ میں لگا دے، یعنی ایسا صدقہ جو جاریہ ہو، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، علم کا کوئی مکتب ہے، یا بعض ہمارے ملک میں مساجد ہیں لیکن وضو خانے نہیں ہوتے، وضو کی جگہ نہیں ہوتی، بعض جگہ مسجدیں ہیں لیکن صاف نہیں ہوتی، پتھر نہیں لگا ہوا، اندر جگہ صحیح نہیں ہے، تو ایسے کام میں وہ پیسہ لگا دو تاکہ تیرے والد کو انشاءاللہ ثواب ملتا رہے۔ اگر کسی کے گھر میں غلاف کعبہ کا ٹکڑا ہے کوئی بات نہیں، یہ کوئی شرک نہیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ بہرحال کہتا ہے جی کہ ہم نے ایک مسجد کو قالین کی منت مانی تھی کہ وہ دینی ہے، وہ مسجد بند ہو گئی ہے۔ مسجد عائشہ کیسے بند ہو گئی ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ نے مسجد عائشہ کے لیے منت مانی تھی، آپ ایسا کریں، اس مسجد کی باقاعدہ امام ہوگا، اس سے پوچھ لیں گے اس کی کمیٹی کون، اس کمیٹی کو جا کے پیسے دے دیں گی، قالین ڈال دیں۔ میری بیوی جو ہے گھر میں عورتوں کے چہرے داغ سے صاف کرتی ہے، مگر کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ یہ بھویں نہ بنایا کرے، ہاں کوئی بدنما داغ ہے جو عورت کے لیے عیب ہے، اس کا وہ بیچاری علاج کرتی ہے تو کوئی حل نہیں، لیکن ایک ہوتا ہے شوق نہ ہو مجبوری، یہ بات یاد ہے۔ ایک ہے نا کہ بھی ایک عورت ہے بیچاری، اگر بچی ہے، نوجوان ہے، اس کی شادی ہونی ہے، چہرے پہ داغ ہو، سب باتیں مشکلات ہیں، تو وہ باقاعدہ علاج کرتے ہیں۔ آج کل تو بڑے تھراپی وغیرہ ہوتی ہے، اس سے آدمی، آج کل تو لیزر تھراپی سے بھی علاج ہوتے ہیں۔ بہرحال تو باقی یہ بھویں باریک کرنا اور یہ بال نکالنا اور یہ چیزیں نہیں کریں، یہ منع ہے، جو کام منع ہے وہ نہ کرو۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کی، تو غلام تو ٹھیک ہے، وہ تو ملتا نہیں، اب اس کے بعد یہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اگر روزے نہ رکھ سکتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ نہیں کہ اچھا خاصا کچھ ٹھنڈا ہے تو آپ کہہ میں مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں، یہ معنی نہیں ہے۔ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے تاکہ اس کو تنبیہ ہو، کھانے کھلانے میں بڑے آدمی کو کیا تنبیہ ہو جائے گی، 500 ریال خرچ ہو گیا اس کے لیے، تو ایسے جیسے ہمارے 5 ریال خرچ ہو جائیں، وہ تو پھر غلطی کرے گا۔ تو پہلے تو روزے رکھے، اگر وہ بیمار ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ ضروری نہیں کہ 60 مسکین کٹھے بیٹھ جائے، روزانہ 5 10 کو کھلائے، 60 مسکینوں کو پورا کرے۔ جمعہ میں جب خطبہ کا وقت ہو، طواف نہیں، خطبہ سننا افضل ہے، حتیٰ کہ حکم ہے کہ بالکل اگر کوئی بندہ شور کر رہا ہے تو اس کو بھی نہ کہو کہ چپ کرو، بلکہ اشارے سے کہو، بولو نہیں۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ جب ہو تو بالکل آرام سے بیٹھ کے سنو۔ کہتی ہے جی کہ ہماری بیویاں جو ہیں کھیتی باڑی میں ہماری مدد کر سکتی ہیں اگر وہ راضی ہوں اور وہاں کوئی غیر مرد نہ ہوں، یہ نہ ہو کہ کھیتی باڑی میں 50 آدمی اور بھی آیا ہوا ہے اور تمہاری بیویاں بھی ساتھ ہیں، تو یہ نہ جائے۔ لیکن اگر خود میاں بیوی ہے، اپنے کھیتی میں جاتے ہیں، وہ بھی مدد کرتی ہے، وہ بھی کام کرتا ہے، بالکل اچھی بات ہے، مہربانی ہے اس کی صحت بھی ہوگی اور جزا بھی ہوگی اور اللہ رزق میں برکت دے۔ ایک رواج ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں چاول کاشت کرتے ہیں تو سارے 100 بندہ ہے اور 100 عورت ہے اور بغیر محرم ہے اور کپڑے یہاں تک ہیں، یہ تو حرام ہے۔ ایک طواف کرنا ایسے ہے جیسے ولد اسماعیل کا ایک غلام خرید کر کے آزاد کیا جائے۔ اللہ سے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا قسم کھائیں، وعدہ کریں،
قسم کھایا ہے جھوٹی کھایا ہے تو کفارہ ادا کرو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. داڑھی چھوٹی رکھنا جو ہے خلاف سنت ہے، لیکن نہ رکھنے والوں سے تو بہتر ہے. بیچارہ آ تو رہا ہے نا داڑھی والے رستے پر، جو آ رہا ہے تو اسی کو روک رہے ہو، جو نہیں رکھتا اس کی خدمت نہیں جاتے. جو بیچارے نے تھوڑی بوڑی رکھ تو لی ہے نا، جو عورتوں سے نکل کے مردوں کی صف میں تو آ گیا ہے. اب اللہ کرے گا ایسا ایسا سنت کے مطابق پوری بھی ہو جائے گی، لیکن تم اس کے پیچھے نہ لگو جو نہیں رکھتے، ان کی خدمت میں جاؤ. میری بہن مسجد سے عمرے کے لیے آئی، مکہ مکرمہ میں جب وضو کیا تو مسح کرنے کے لیے کپڑا اتارا تو ٹھیک کیا اس نے، کپڑا نہ اتارے مسح ہوتا ہی نہیں. پھر ہم مسجد عائشہ لے گا کہ بے وقوف ہو کیوں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس نے کپڑا باندھا ہوا نا ہو یہ کیوں کھل گیا، اور یہ نہ کھلے تو ویسے اوپر نہ سکا تو نماز ہی نہیں ہوگی، کوئی پٹی تو نہیں بدی ہوئی، زخم تو نہیں ہے، وہ تو کھولنا چاہیے. کوئی بات اس نے اچھا کیا، تم نے غلطی کی کہ دوبارہ مسجد عائشہ لے گئے. میرے اماں زندہ ہے، اچھا زندہ ہے، کوئی بھی والدین کے لیے جو بھی بات کرو سب انشاءاللہ جائز ہے. روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کے قصیدہ بردہ پڑھنا بالکل حدیث میں ثابت نہیں. سنت کے مطابق اتنا حکم ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. جلدی جلدی آرام سے پڑھیں، زیادہ دیر نہ کھڑے ہوں. پھر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، پھر کعبے کی طرف دعا اللہ سے کریں. یہ مسنون طریقہ ہے. باقی قصیدہ پڑھنا یا اشعار پڑھنا ثابت نہیں ہے. اگر ایک عورت نے حج کیا، قربانی کے بعد اس کو کہا گیا کہ احرام سے اب تم فارغ ہو، تو اس نے نہا دھو کے کنگھی ونگی کر لی لیکن بال نہیں کاٹے، تو بعد میں بال کاٹے. اگر اس دور میں اس نے خوشبو والا صابن استعمال کیا، کنگھی ونگی میں بال گر گئے، دم دے. اگر نہیں احتیاط کی کوئی ایک آدھا ویسے گر گیا تو پھر کوئی دم شب نہیں.